اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ MS انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان سے جو ہیں خطا بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس گناہ پر کیا ہے کہ آپ کو سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے آپ کو، یا اس کو اس وقت نہ ملے تو آپ کو اس کا بعد میں جو ہے اس کا عذاب کبھی نہ کبھی تو آپ کی پکڑ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ تو گناہ جو ہے کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے میں نے اپنی ویڈیو چینل پہ اپلوڈ کر رکھی ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اس حوالے سے آپ جان سکتے ہیں کہ کون کون سے گناہ جو کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ تو آج کے جو ہم اس ویڈیو پہ ایک گناہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو دوسروں کی دیواروں پر لکھائی، یہ بھی ایک گناہ میں داخل ہے۔ دیکھیں، یہی ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے کہ دیوار پر لکھائی کسی کی دیوار پر لکھائی بھی گناہ میں داخل ہے۔ اب کیا ہے؟ دیکھیں، موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد سے گزریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے دیواروں پر جو ہیں مختلف تحریریں لکھی ہوتی ہیں، کہیں پہ کسی کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں، کچھ بھی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو کسی اور کی دیوار ہوتی ہے، کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو موجودہ دور میں کیا ہے کہ دیکھیں، دوسروں کی دیواروں پر جو لکھائی کرنے کا یہ ایک رواج عام ہو گیا ہے۔ دیواری تحریروں کے اس اندھے دھند استعمال میں پوری قوم کی تہذیب و شائستگی کے بارے میں جو برا اثر قائم ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس بات کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ عمل دینی اعتبار سے ایک بڑا گناہ بھی ہے۔ اور یہ گناہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ یہ گناہ جو ہے چوری کے گناہ میں داخل ہوتا ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر یہ تحریریں ایسی دیواروں پر لکھی جاتی ہیں جو لکھنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اور نہ دیوار کا وہ مالک اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اس کی عمارت پر یہ میناکاری کی جائے، یہ جو تحریریں لکھی جائیں۔ لہٰذا عموماً یہ تحریریں مالک کی مرضی کے بغیر بلکہ اس کی شدید ناراضگی کے باوجود بھی جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ اسی طرح دوسرے کی ملکیت کو ناجائز طور پر اپنے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے کی چیز کو اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے، یعنی کہ جب اس کی پرمیشن ہونی چاہیے، پرمیشن نہیں لیتے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ اس کو حرام قرار دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، لیکن لوگ جو ہیں آج کل کے وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دیوار پہ اگر آپ تحریر کر رہے ہیں، نہ دیوار آپ کی ملکیت ہے، نہ آپ جو ہے دیوار کے مالک سے اس کی اجازت لیتے ہیں، اور اس کی اس کو شدید ناراضگی کے باوجود بھی جو ہے وہ تحریر آپ دیوار پہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ آپ جو ہیں غلط کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی قسم کی چوری کر رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس پہ جو دیواروں پر لکھنا جو ہے یہ گناہ ہے، یہ چوری سے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی جو چیز ہے، کسی بھی دوسرے کی چیز کو اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال نہ کریں، یعنی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، یہ چونکہ دیکھیں دین کو ہم نے جو کہ صرف نماز و روزے کی حد تک محدود کر کے رکھا ہے، لیکن دین جو ہے بہت وسیع ہے، اس میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں جس میں ہمیں ہر چیز کو جو ہے ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں اگر ہم ایک کام کر لیں تو دوسرا کام اسے نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مثال ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھیں لیکن آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ نعتوں میں کمی بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ دیکھیں، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم جو ہے دین کو صرف نمازوں کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے یہ کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، جن گناہوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ اور بندے کے باہمی تعلق سے ہے، اس میں کسی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو ندامت ہو اور آپ سچی توبہ کی توفیق ہو جائے اور معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے ذریعے کیا ہے کہ کسی بندے کا حق یا مال جو ہے وہ گیا ہوتا ہے، وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے،
جب تک متعلقہ حقدار یعنی کہ وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے، جس کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے، وہ جب تک اس سے جو ہے وہ معافی نہیں مانگتا تب تک وہ اس چیز کا ازالہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جب تک وہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہیں سے اندازہ لگائیں، دیکھیں حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد تبھی معاف ہوں گے کہ تب معاف ہوں گے کہ جب اس کا وہی بندہ جو ہے جس کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی، اس گناہ کی معافی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کسی اور کی ہوتی ہے، ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں نہ ہم اس کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور ایون جو ہے اگر وہ غصے میں بھی ہو یا پھر ہمارے سے ناراض کی تب بھی ہم اس کی پراپرٹی جو ہے بلکہ دھڑلے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی بھی دوسرے کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت طلب کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر کہ مطلب جس گناہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ یعنی کہ گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ آپ کو معاف ہو سکتے ہیں، توبہ کریں تو آپ معافی مل سکتی ہے، لیکن حقوق العباد کا آپ زیادہ خیال رکھا کریں۔ اس بارے میں بھی جو ہے میں نے اپنے یوٹیوب پہ جو ہے چینل پہ ہمارے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے کئی ایسی ویڈیو ہیں جس میں مثالیں بھی ہیں، وہ میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، اپنے چینل پہ وزٹ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دوسروں کی دیواروں میں کسی قسم کی تحریر لکھنے سے گریز کریں۔ البتہ آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس دوسرے جو اس کا مالک ہے اس کی اجازت طلب کریں، البتہ تو آپ نہ لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر اس کے کسی مطلب جس کا مالک ہے اس کے بغیر اس کی خوش دلی کے اس کی چیز کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اس قسم کے جو گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چوری کے گناہ کے مترادف ہے، یہ بھی چوری ہی کہلاتی ہے ایک قسم کی۔ تو لہٰذا دیکھیں کسی کی پراپرٹی اگر سوچیں ذرا، اگر آپ کی کوئی ایسی بلڈنگ ہے یا آپ کا کوئی گھر ہے اور آپ کے گھر کے دیوار کے جو ہے آپ کی بغیر اجازت کے، آپ کی غیر موجودگی میں اگر آپ کے دیوار پہ جو ہے وہ کچھ لکھ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، آپ غصے کا اظہار کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کریں اور کوئی بھی ایسا قانونی معاملات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس مالک سے آپ اجازت طلب کریں پہلے اس کی، اس کے بعد اگر کوئی اجازت ملتی ہے تب کریں، اور اس پہ زور زبردستی نہ کریں، کیونکہ زور زبردستی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور آپ حقوق العباد کی پامالی بھی کرتے ہیں اس بندے کی۔ تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا جو ہے حقوق العباد کو پامال نہ کیا جائے، اور کیا ہے کہ جو اس طرح کی تحریر ہوتی ہیں دیواروں پر نہ لکھا جائے، اور ایک جو ہے ایک تہذیب اپنے اندر اس کو لازم کریں، اس چیز سے بچیں، اس گناہ سے بچیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے ایک بڑا گناہ آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سمجھ ہو گیا ہوگا۔ باقی آپ اس حوالے سے اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کا ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے وہ التماس کہ ہمارے چینل انسان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔